جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو کہ ہے عبدالشمین صاحب پشاور سے۔ انہوں نے کوئی 4 سوال پوچھے ہیں، میں نمبر وائز آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کمپنی ترقی کر رہی ہے تو معیار کیوں گر رہا ہے؟ کمپنی کلائنٹس کے پیسوں سے چلتی ہے، اس لیے ان کی ہر بات سننی چاہیے، لیکن یہاں انویسٹرز کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ انویسٹرز کے مسائل وقت پر حل نہیں ہوتے۔ اسٹامپ پیپر اور چیکس کے لیے آپ لوگ 7 دن کا وقت دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات پورے مہینے میں بھی یہ چیزیں فراہم نہیں کی جاتی۔ اچھا، اس میں پہلے ان کا سوال ہے کہ کمپنی ترقی کر رہی ہے تو معیار کیوں گر رہا ہے، تو میں اس میں ان کو بڑا کلیئرلی کہوں گا، شاید ان کو بات بری لگے کہ معیار گر رہا ہے تو آپ اس کمپنی کا حصہ کیوں ہیں؟ آپ تو ابھی حصہ بنے ہیں، تو آپ کے آنے سے ہمارا معیار گر گیا ہے، تو یہ کافی بری بات ہے۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ہاں، کلائنٹس کے پیسوں سے کمپنی چلتی ہے تو ان کی بات سننی چاہیے۔ تو کلائنٹس کے پیسوں سے تو ہم آپ کو پروفٹ بھی جنریٹ کر کے دے رہے ہیں، تو پھر تھوڑی بہت ہماری بھی سن لیا کریں، ہم بھی آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ کراس چیک اور اسٹامپ پیپر کے لیے ہم 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں، تو اس میں ان کو ملا نہیں ہے یہ وہ۔ تو اس میں ان کو بڑا سمپل سا ایک فنکشن جو میں نے ویب سائٹ کے اندر دی ہوا ہے وہ ہے سپورٹ ہائیو کا، جس کو ٹیم تو بیٹھی ہوئی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے، لیکن اس کو پراپرلی اس کو میں نے اپنے انڈر رکھا ہوا ہے کہ میں اس کو مانیٹر کروں، اور ٹیم اس کسی بھی ایشو کو اس وقت تک ریزالو پہ کلک نہیں کرتی جب تک میں اس پہ خود اپڈیٹ نہ لے لوں کہ اس کا کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک، تو کبھی بھی انہوں نے سپورٹ ہائیو پہ ایسا کوئی ٹکٹ جنریٹ کیا ہے کہ جی میں نے اس دن پہ انویسٹمنٹ کی تھی اور مجھے ابھی تک ڈاکومنٹ نہیں ملا، آپ کے امپلائی ایکس وائی زی جو بھی اس کا نیم ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ 10 تاریخ کو آؤ، میں 10 کو آیا، مجھے نہیں ملا، اب میں 16 کو دوبارہ جا رہا ہوں، 16 کو بھی نہیں مل رہا، تو ایسا کبھی کوئی انہوں نے ٹکٹ جنریٹ کیا ہے؟ کیونکہ میں جب سے سپورٹ ہائیو کو دیکھ رہا ہوں ایسا کبھی بھی کوئی ٹکٹ میرے سامنے نہیں آیا۔ تو غلطی تو آپ کی اپنی بھی ہے، آپ کے پہلی دفعہ انہوں نے 7 دن کا کہا ہے، 7 دن بعد اب اگر آپ کو چیز نہیں ملی تو آپ فوراً کمپلین کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سا امپلائی ہے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ پراپر طریقے سے نہیں نبھا رہا۔ کیونکہ کمپنی اگر آپ انویسٹر ہیں، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک AS فیملی ہے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہم اس فیملی کو لیڈ کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں کون سے ممبر کو کیا پریشانی ہے، بالکل، اور پھر جو ان کے کام پراپر طریقے سے نہیں کر رہا تو ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے۔ لیکن غلطی آپ کی اپنی ہے، پوڈ کاسٹ میں یہ سوال کرنے کی بجائے یا پوڈ کاسٹ میں یہ سوال بھیجنے کی بجائے آپ سیم یہی میسج ٹائپ کر کے ایک سپورٹ ہائیو پہ آپ کمپلین کر کے کہہ دیتے کہ اس امپلائی نے یہ غلطی کی ہے، تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں۔ لیکن ان کی اپنی غلطی یہی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس انہوں نے کو کہا گیا کہ جی میرے سامنے پلیٹ آئے اور پلیٹ میں کھانا مل جائے، تو ایسی چیزیں نہیں چلتی۔ اچھا، انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا ہے کہ بعض اوقات چیزوں میں مسلسل تاخیر ہونے پر ڈر لگتا ہے کہ کہیں کمپنی کوئی اسکیم کر کے فرار ہونے کی تیاری تو نہیں کر رہی۔ ایک بار آپ اپنی کمپنی کو دوسری کمپنیوں کے ساتھ موازنہ کریں، بہت سی کمزوریاں اور خامیاں سامنے آئیں گی۔ کمپنی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہی ایک بہتر حل ہے۔ اچھا، موازنہ کن کمپنیوں کے ساتھ کیا جائے؟ جو آلریڈی بھاگ چکی ہیں، تو ان کے ساتھ تو موازنہ کرنا میں اپنی توہین اور اپنی تذلیل سمجھتا ہوں۔ باقی جن کمپنیوں کے ساتھ آپ موازنہ کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو گارنٹیڈ ایگریمنٹس اور کراس چیک نہیں دیتے، کیونکہ میں اپنا موازنہ ہمیشہ کرتا ہوں بینکس کے ساتھ کہ ہم ایک بینک کی طرح کی ہی کام کر رہے ہیں، آپ کو جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ ہم آپ کو ریٹرن دے رہے ہیں، تو بینکس آپ کو میرے خیال سے ایسی گارنٹیز اور چیک نہیں دیتے موازنہ کرنے کے لیے۔ تو یہی ایک چیز ہے کہ موازنہ کرنے کی جو کمپنیز یہ بتا رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہمارا موازنہ بنتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اپنی ٹرمز اینڈ پالیسیز کے اوپر ہی چلیں گے، تو اسی کو بیئر کرنا پڑے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال ہے مولانا عمر زادہ صاحب جو کہ کرک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو ٹریڈنگ اور PUBG کرتے ہیں، کیا یہ علماء کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اس سے وصول کیا گیا پیسہ حلال ہے؟ اچھا، اس پر میں یہی کہوں گا کہ ہماری کمپنی کا مکمل ایک شرعی بورڈ ہے، جی، اور وہ پراپر اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں کہ کمپنی کہاں سے پروفٹ جنریٹ کر رہی ہے، وہ حلال ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی ایک آدھ بزنس سے بھی حرام چیز آ جاتی ہے تو وہ پراپر پوری کمپنی کا جو پروفٹ ہے اس کو حرام کر دیتی ہے۔ تو CEO صاحب اس چیز کو خود مانیٹر کرتے ہیں اور بڑی سختی سے کرتے ہیں، بہت سختی سے کرتے ہیں جی، اور ایون کہ ان کے ہر امپلائی، ہر مینجمنٹ، سینئر مینجمنٹ کو یہی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کسی قسم کا بھی حرام کام کمپنی میں نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، تو اس چیز سے بالکل بے فکر ہیں، یہ پراپر چیزیں جو ہیں حلال وے میں جو ہیں وہ رن کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ان کے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے کچھ لوگوں کا وڈرا اور اپروول وقت سے پہلے ہو جاتا ہے اور کچھ کا مقرر وقت پر بھی نہیں ہوتا۔
اب جن کا وقت سے پہلے ہو جاتا ہے تو ان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جی وقت سے پہلے ہو گیا, کمپنی تھوڑا زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. جن کا ڈپازٹ لیٹ اپروو ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, جو ہم نے 72 ورکنگ آورز رکھے ہوئے ہیں, تو جب تک اماؤنٹ ایک بزنس کے اندر انویسٹ نہیں ہو رہی اس کے اوپر پروفٹ دینا حرام ہے. ان کے آگے بھی میرے خیال سے نیم مجھے یاد آ رہا ہے, آپ نے مولانا شاید ساتھ لگایا, مولانا عمر زادہ صاحب. ہاں جی, مولانا عمر زادہ صاحب. تو ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ جب تک کاروبار میں اماؤنٹ نہیں گئی تو اس کے اوپر پروفٹ دینا وہ جائز نہیں ہے. بالکل. تو ہم اگر ایک آدھ دن ویٹ کر کے یا وہ لیٹ ہو گیا ہے اور وہ اس کے بعد انویسٹ ہوا ہے تو اس پہ اگر ایک دن کا ڈیلے آ کے اور ان کو حلال چیز مل رہی ہے تو میرے خیال سے یہ حرام کھانے سے 1000 گنا بہتر ہے, بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس میں کبھی کبھی ڈیلے آ جاتا ہے. اور انہوں نے بیچ میں یہ بھی کہا ہے کہ وڈرا کبھی لیٹ اپروول ہوتا ہے, تو وڈرا میرے خیال سے ایک آدھ دفعہ ہی ایسا ہوا ہوگا کہ 7 ورکنگ ڈیز سے ہم 8ویں پہ گئے ہوں گے, وہ بھی کمپنی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. بینکنگ ایررز ہوتے ہیں یا ٹیکنیکل کوئی ایرر چل رہا ہوتا ہے یا ویب سائٹ انڈر مینٹیننس اگر آ گئی ہو تو 1 سے 2 دفعہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ ہوا ہے. اس کے علاوہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ 7 کاروباری دنوں سے ہم نے وڈرا لیٹ کیا. ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا تھا پہلے کہ کسی ایک آدھ کا بینک جو ہے اس کا لنک ڈاؤن ہے یا بینک کی ایزی پیسہ جیز کیش کی لمٹ نہیں ہے تو اس کا وڈرا لیٹ ہو جاتا تھا. تو پھر اس کا ہم نے بڑا سمپل سولوشن نکالا ہے کہ جن کی لمٹس نہیں ہیں وہ نہیں ہیں ان کو پراپر ڈکلائن کر دو, وہ دوبارہ سے 7 دنوں کا انتظار کریں گے بیکاز یہ ان کی غلطی ہے. میں ہمیشہ اس چیز کو کہتا ہوں کہ آپ وڈرا لگانے سے پہلے 1-2 منٹ نکال کے جا کے اپنی پروفائل چیک کریں, آپ کا اکاؤنٹ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا, ٹھیک طریقے سے لگا ہے نہیں لگا ہوا. بعض دفعہ IBN 24 ڈیجٹس کا ہوتا ہے, 23 ڈیجٹس کا لکھ دیتے ہیں, کچھ 25 کا لکھ دیتے ہیں, بالکل مسٹیک ہو جاتی ہے, نمبر بہت لمبا ہے. تو وہ ٹائپو ایرر ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ 2 منٹ لگائیں پہلے وڈرا لگانے سے پہلے, ہر اکاؤنٹ کو چیک کریں, اکاؤنٹ پراپر طریقے سے آپ نے دیا ہوا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اور ورنہ اگر آپ کی طرف سے مسٹیک آئے گی تو وہ ہماری لسٹ ڈسٹرب ہوتی ہیں تو پھر ہم تھوڑا سا آپ کو بھی ڈسٹرب کریں گے, ہم وڈرا ڈکلائن کر دیں گے, آپ 7 دن دوبارہ انتظار کریں گے. اچھا, اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ ہر مسئلے کے لیے ٹکٹ جنریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن بعض اوقات پھر بھی ریزالو لکھنے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوتا. ویب سائٹ اپڈیٹ کے بعد کیا کچھ کمی اور فالٹ آبزرو ہوئے ہیں؟ تو ان کا یہ تھا کہ مطلب ہم ٹکٹ جنریٹ کر بھی لیتے ہیں اور ادھر آگے لکھ بھی لیتے ہیں کہ بھئی ریزالو, لیکن مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوتا. اچھا, یہ میرے پاس بھی 3-4 دفعہ ایسے آئے ہیں. جیسے میں نے بتایا سپورٹ ہائف کو میں خود مانیٹر کرتا ہوں, مجھے بھی ایسے اسکرین شاٹ آتے ہیں کہ ریزالو لکھا ہوا آ گیا ہے لیکن کچھ ہوا نہیں ہے. تو ویب سائٹ میں ایک فیچر ہے موبائل میں, اس کو آپ ایسے اسکرول کریں گے تو ریزالو کے آگے لکھا ہوا آتا ہے نوٹ کے نیچے انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ کو ریفر کریں تو اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے, یا آپ کو کوئی چیز بتائی گئی ہے کہ آپ یہ کریں یا یہ ایشو ہے آپ کا, تو یہ نہیں پڑھتے, یہ بس صرف ریزالو تک رہ جاتے ہیں کہ اچھا ریزالو ہو گیا اور میرا تو مسئلہ ختم نہیں ہوا. بھائی آپ تھوڑا ریزالو کو اسکرول کرو تو آگے لکھا ہوا ہے کہ جی اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اب اگر کوئی کہہ رہا ہے ریزالو میں کہ جی میرا وڈرا کیوں ڈکلائن ہوا ہے, تو ریزالو کے آگے آپ کے لیے لکھا ہوا ہوگا نوٹ میں کہ جی آپ کا اکاؤنٹ نمبر غلط تھا, آپ نے IBN پراپر نہیں دیا, آپ کی ایزی پیسہ کی لمٹ نہیں تھی, آپ نے اکاؤنٹ نمبر لکھا ہی نہیں ہے. تو وہ اس نوٹ کے اندر ہوتا ہے لیکن یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں, یہ اسکرول کرتے نہیں ہیں, صرف ریزالو کو دیکھ کے کہ اچھا ریزالو ہو گیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو تو یہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہر ایک ویب سائٹ کی کوڈنگ ہی اس طریقے سے کی گئی ہے کہ جب تک آپ اس ٹکٹ کو ریزالو کر رہے ہو اور نوٹ میں کچھ لکھ نہیں رہے ہو تو وہ آپ کو پراپر ایک نوٹیفیکیشن دیتا ہے ایڈمن اور سب ایڈمن کو کہ اس کا آپ نے کچھ لکھا نہیں ہے, اور اگر نہیں لکھا تو فوراً میرے جو ایڈمن پینل ہے اس پہ ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں کہ جی اس بندے کا ریزالو ایشو, اس کا جو ٹکٹ تھا اس کو ریزالو کر دیا گیا ہے وداؤٹ اینی ریزن اس کو دیے کہ کیوں ہوا ہے. تو وہ آپ کو تھوڑے سے محنت کرنی ہے, بس اس کو لیفٹ اسکرول کریں اور اس میں دیکھیں کہ آپ کو کیا ریزن دیے ہوئے ہے اور اس کو پڑھیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. اگلا سوال ان کا یہ تھا کہ ویب سائٹ کے بعد کچھ کمی اور فالٹ آبزرو ہوئے؟ نہیں. اچھا سمجھ صاحب, بہت شکریہ. میں اپنی طرف سے بھی اور تمام کسٹمر کی طرف سے بھی کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں وقت دیا, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو سوالات آپ نے بھیجے تھے وہ سارے پوچھ لیے گئے ہوں گے اور جوابات بھی جو ہے نا آپ کو مل گئے ہوں گے. کمپنی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو ہر لحاظ سے
فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن آبویسلی کمپنی اب الحمدللہ چھوٹی نہیں رہی, کمپنی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, تو ہمیں اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز اور پالیسی کو بھی جو ہے نا دیکھنا ہوتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو کسی پہ اچھی آتی ہیں, کسی پہ کچھ ناگوار آتی ہیں. تو آپ بھی جو ہے نا اس چیز پہ جو ہے نا ہمارے ساتھ بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا کریں. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.